بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، یہاں پہ موجود ریڈ آئیکن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کریں، اس کے بعد بیل کو دبائیں تاکہ آپ کو تمام ایسی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں۔ اس ویڈیو میں آپ جانیں گے مختلف بیماریوں کے نام انگلش میں۔ کوشش کی گئی ہے کہ تمام بیماریوں کے نام انگلش میں بتائے جائیں، لیکن اگر پھر بھی کچھ مس ہو جائیں تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس جو بیماری آتی ہے وہ ہے گردے کی سوجن، اس کو انگلش میں کہا جاتا ہے نیفرائٹس۔ اس کے بعد ہے حلق کی سوجن یعنی فیرنجائٹس۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس پھیپھڑوں کا ورم یعنی پھیپھڑوں کی سوجن، نیومونیا۔ مطلب یہاں پہ ہمارے پاس پی جو ہے وہ سائلنٹ ہوگا۔ اس کے بعد ہے جلد کی سوزش یعنی ڈرماٹائٹس۔ نیکسٹ ہے پیٹ میں کیڑے پڑ جانا، جس کو انگلش میں کہا جاتا ہے ایسکیرائسس۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس دمہ یا سانس کا روگ، جس کو کہا جاتا ہے ازما۔ TH ہمارے پاس سائلنٹ ہوگا، ازما۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہوگا نزلہ، زکام، اس کو کہا جاتا ہے انفلوئنزا۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس آنکھ کا نقص، جس کو انگلش میں کہا جاتا ہے اسٹگماٹزم۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس سوکھے پن کا مرض یعنی ایٹروفی۔ اس کے بعد ہے ڈکار لینا، جس کو انگلش میں کہا جاتا ہے بیلچ۔ نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے کمر کا درد یعنی بیک ایک۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس پاگل پن یا جنون، جس کو انگلش میں کہا جاتا ہے انسینٹی۔ اس کے بعد ہے پھوڑا یا پھنسی، جس کو انگلش میں کہا جاتا ہے بلین۔ اس کے بعد ہے گنجا پن، اس کو انگلش میں کہا جاتا ہے بالڈنس۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے آبلے یا چھالے، بلسٹرز، جو کہ اکثر جلنے کی وجہ سے پڑتے ہیں۔ اب نیکسٹ ہے ہمارے پاس دماغ میں گلٹی یا رسولی، برین ٹیومرز۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس بغل میں گلٹی، جس کو بیوبو۔ اس کے بعد اگر جلد پر گلٹی ہوگی تو اسے بولیں گے کیلوسٹی۔ اس کے بعد آتا ہے نیند نہ آنا یا بے خوابی، انسومنیا۔ اس کے بعد ہے پیپدار پھوڑا یعنی ایبسیس۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے تیزابیت کی زیادتی۔ تیزابیت ہوتا ہے اس کو ہم بولیں گے ایسیڈیٹی، اور تیزابیت کی زیادتی کو بولیں گے ایسیڈوسس۔ اس کے بعد آتے ہیں مہاسے، کیل مہاسے، جنہیں کہتے ہیں ایکنی۔ اس کے بعد آتا ہے باری کا بخار یعنی ایگیو۔ اس کے بعد آتا ہے دماغی کمزوری، جسے ہم بولیں گے انگلش میں ایمینشیا۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس بار بار نیند آنے کا مرض، یعنی جہاں پہ سکون ملے وہیں پہ نیند آ جائے، اسے ہم انگلش میں بولیں گے نیرکولپسی۔ اس کے بعد ہے نظر کی کمزوری، جس کو انگلش میں کہتے ہیں ایمیٹروپیا۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس بھولنے کی بیماری، جس کو ہم انگلش میں بولیں گے ایمنیشیا۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس خون کی کمی، جس کو ہم انگلش میں بولیں گے انیمیا۔
اینیمیا، اینیمیا۔ اس کے بعد ہے دل کا دورہ یعنی انجائنا، انجائنا۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس اپینڈکس کی سوجن، جس کو انگلش میں کہا جاتا ہے اپینڈیسائٹس، اپینڈیسائٹس۔ اس کے بعد آتا ہے کھجلی یا خارش، جس سے ہم بولیں گے ایچنگ، ٹی یہاں پہ بیسیکلی سائلنٹ ہوگا، ایچنگ، ایچنگ۔ اس کے بعد آتا ہے شریانوں کی سوجن، جس کو انگلش میں کہتے ہیں آرٹیرائٹس، آرٹیرائٹس، آرٹیرائٹس۔ پھیپھڑوں کی سوجن برونکائٹس، برونکائٹس، برونکائٹس۔ اس کے بعد آتا ہے انتڑیوں کی سوجن یعنی انٹرائٹس، انٹرائٹس، انٹرائٹس۔ اس کے بعد آتا ہے پیٹ کی سوجن یعنی گیسٹرائٹس، گیسٹرائٹس، گیسٹرائٹس۔ جگر کی سوجن ہیپاٹائٹس، ہیپاٹائٹس۔ نیکسٹ ہے یرکان، جس کو انگلش میں کہتے ہیں جانڈائز، جانڈائز۔ نیکسٹ ہے گلے کی سوجن، جس کو انگلش میں کہیں گے لیرنجائٹس، لیرنجائٹس۔ نیکسٹ ہے سرطان کی بیماری، جس کو انگلش میں کہیں گے کینسر، کینسر۔ نیکسٹ ہے موتیا بند، جس کو انگلش میں کہتے ہیں کیٹریکٹ، کیٹریکٹ۔ اس کے بعد ہے لاکڑا کاکڑا، جس کو انگلش میں بولیں گے چکن پاکس، چکن پاکس۔ نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے ہیزا، جس کو انگلش میں بولا جائے گا کالرا، کالرا۔ نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے درد شکم، جس کو انگلش میں بولتے ہیں کالک، جو کہ بیسیکلی ایبڈومنل پین کو بولتے ہیں۔ رنگوں کا اندھا پن یعنی انگلش میں اس کو بولتے ہیں کلر بلائنڈنس، کلر بلائنڈنس۔ اس کے بعد ہے کوڑ یا جزام، لیپروسی، لیپروسی۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے قبض یعنی کانسٹیپیشن، کانسٹیپیشن، کانسٹیپیشن۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس اکڑن، جس کو انگلش میں بولا جاتا ہے کریمپس، کریمپس۔ اس کے بعد ہے کھانسی، انگلش میں جس کو کہتے ہیں کف، کف۔ نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے بہرا پن، جس کو انگلش میں کہا جاتا ہے ڈیفنس، ڈیفنس۔ لال بخار، جو کہ جس کو انگلش میں ہم بولیں گے ڈینگی، ڈینگی۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس شوگر یا ذیابیطس یعنی ڈائبٹیز، ڈائبٹیز۔ نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے اسہال، جس کو انگلش میں کہا جاتا ہے ڈائریا۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس پیچز یعنی لوز موشن لگ جانا، ڈیزینٹری، ڈیزینٹری، ڈیزینٹری۔ نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے بدہضمی، جس کو انگلش میں کہا جاتا ہے ڈسپیپسیا، ڈسپیپسیا، ڈسپیپسیا۔ نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے آواز کی تنگی یعنی ڈسفونیا، ڈسفونیا، ڈسفونیا۔ نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے پیشاب کرنے میں تنگی یعنی ڈسیوریا، ڈسیوریا۔ نیکسٹ ہے مرگی یعنی ایپیلیپسی، ایپیلیپسی۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے نکسیر پھوٹنا یعنی ایپسٹاکسس، ایپسٹاکسس۔
टॉक्सिस, एपिस टॉक्सिस। नेक्स्ट है सोते में पेशाब कर देना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एन्यूरेसिस, एन्यूरेसिस। नेक्स्ट है हमारे पास छाइयाँ पड़ जाना, जिन्हें इंग्लिश में कहा जाता है फ्रैकल्स, फ्रैकल्स। नेक्स्ट है हमारे पास काला मोतिया, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है ग्लोकोमा, ग्लोकोमा। नेक्स्ट है हमारे पास खून का सरतान यानी ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया। नेक्स्ट है हमारे पास जोड़ों का दर्द, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है गाउट, गाउट। नेक्स्ट है हमारे पास नाक की सोजिश, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है हे फीवर, हे फीवर। नेक्स्ट है हमारे पास सर दर्द, यानी इसको इंग्लिश में बोलेंगे हेड एक, लेकिन अगर सर में दर्द तो बोलेंगे हेडेक, हेडेक, हेडेक। उसके बाद है काली खांसी यानी whooping cough, whooping cough, whooping cough। नेक्स्ट है हमारे पास गुस्सा, परेशानी या दीवानगी, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है हिस्टेरिया, हिस्टेरिया। नेक्स्ट है खसरा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मीजल्स, मीजल्स। नेक्स्ट हमारे पास है मलेरिया या मौसमी बुखार, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मलेरिया। नेक्स्ट है आधा सर का दर्द यानी माइग्रेन, माइग्रेन। नेक्स्ट है गर्दन तोड़ बुखार, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है मेनिनजाइटिस, मेनिनजाइटिस। उसके बाद है कनपेड़े यानी मम्प्स, मम्प्स। नेक्स्ट है दूर की नज़र कमज़ोर होना यानी मायोपिया, इसको इंग्लिश में कहा जाता है मायोपिया। नेक्स्ट है मतली या कराहट, नौजिया, नौजिया। नेक्स्ट है असाबी दर्द, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है न्यूरोलजिया, न्यूरोलजिया। नेक्स्ट आता है हमारे पास असाबी निज़ाम का मर्ज, यानी जिसको इंग्लिश में बोलेंगे हम न्यूरोपैथी, न्यूरोपैथी। नेक्स्ट है बलगम, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे फ्लैम, फ्लैम। जी बेसिकली यहाँ पे होगा साइलेंट, फ्लैम। पीप, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पस या फिर ग्लिट, ग्लिट। नेक्स्ट है हमारे पास फालज, पैरालिसिस, पैरालिसिस, पैरालिसिस इसको नहीं बोलेंगे हम, बोलेंगे पैरालिसिस, पैरालिसिस। नेक्स्ट है हमारे पास बवासीर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पाइल्स, पाइल्स। नेक्स्ट है पोलियो, इंग्लिश में भी इसको पोलियो ही कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सुर्ख बुखार, चंबल या खारिश, जिसको हम बोलेंगे सोरियासिस, सोरियासिस। भी हमारे पास बेसिकली साइलेंट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों की हड्डियों की बीमारियां, जिनको इंग्लिश में बोलेंगे रिकेट्स, जो कि बेसिकली विटामिन डी की कमी की वजह से होता है। और नेक्स्ट है हमारे पास राल या थूक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सलाइवा, सलाइवा। नेक्स्ट है चीचक, यानी इंग्लिश में बोलते हैं जिसको स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स। नेक्स्ट है हमारे पास गर्मी लगना या इंग्लिश में इसको बोलते हैं सन स्ट्रोक, सन स्ट्रोक। नेक्स्ट है तपेदिक या टीबी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट है गिल्टी या रसौली या फोड़ा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ट्यूमर, ट्यूमर। नेक्स्ट है मियादी बुखार या टाइफाइड, जिसको इंग्लिश में कहते हैं टाइफाइड। नेक्स्ट है कैक करना, उल्टी करना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वॉमिट, वॉमिट। नेक्स्ट है हमारे पास लंगड़ा, देयर आर 2 वर्ड्स वी कैन यूज फॉर दिस, क्रिपल एंड लेम, एंड लेम। लकवा, लकवा को इंग्लिश में कहते हैं लॉक जा।
جی تو یہ تھے کچھ بیماریوں کے نام جو کہ میں نے انگلش اور اردو دونوں میں بتائے ہیں، لیکن کوشش کی تھی کہ میں زیادہ سے زیادہ نام بتا سکوں، لیکن اگر کچھ رہ گئے ہیں یا مس ہو گئے ہیں تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ تھینک یو۔